الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب و ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تک میرا حبیب ان میں تشریف فرما ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں عذاب دوں گا، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں تب تک تو عذاب نہیں ہے، جب آپ ان کے درمیان سے چلے جائیں گے تب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے گا۔ اب بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت سے مراد جو عذاب ہے وہ قتل کا اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن ان کافروں کو پہنچا تھا۔ ایک قول اس سے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن ان مشرکوں کو ان کافروں کو پہنچا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے، اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے وہ دنیاوی عذاب ہے۔ اب یہاں صاحبوں بات بڑی غور کی ہے، عذاب کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ یہ لوگ لوگوں کو، مومنوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے سے روکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے یہ لوگ روکتے تھے۔ اس کی واضح مثال واقعہ حدیبیہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ کے اصحاب کو روکا تھا۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ اس کے اہل ہی نہیں۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں، ہم جسے چاہیں گے داخل ہونے دیں گے، جسے چاہیں گے روک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا یہ مسجد حرام کے اہل ہی نہیں، اور کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا انہیں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ مشرک ہے، اور مسجد حرام کا متولی ہونے کا اہل جو ہے یہ کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پرہیزگاروں کا کام ہے، یہ پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوے کو رد کیا۔ معاذ اللہ ان کی مشرکوں کی حرکتیں کیسی تھی، یہ کام کیسے کرتے تھے، آپ کی سن کے روح کانپ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کفار قریش تھے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ فرما رہے ہیں یہ مشرک، یہ کفار قریش معاذ اللہ اپنے سارے کپڑے اتار کر، کیا مرد اور کیا عورتیں، برہنہ ہو کر یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ یہ دو وجہ سے یہ کام کرتے تھے جو تفسیر میں لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے معاذ اللہ یا ان کا یہ باطل عقیدہ تھا
کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اور اس طرح طواف کرنا یہ معاذ اللہ عبادت ہے، یہ ان کا یہاں تو یہ عقیدہ تھا۔ یا دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ معاذ اللہ سیٹیاں اور تالیاں اس لیے بجاتے تھے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز پڑھتے ہیں حضور کو نماز کی حالت میں پریشانی ہو۔ ایسے ان مشرکوں کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ان کا رد کر دیا، فرمایا یہ لوگ اس اہل نہیں، اس قابل نہیں کہ یہ مسجد حرام کے خانہ کعبہ کے متولی ہوں۔ جو کسی مسجد کا متولی ہوتا ہے اور وہ تو پھر کعبہ ہے، تو یہ پرہیزگاروں کا کام ہے، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ تو یہ ان کی جو بدعمالیاں تھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہیں۔ ان پہ عذاب کیوں آنے لگا تھا؟ نافرمان تو یہ تھے ہی تھے، معاذ اللہ ان کے دعوے بہت بہت بڑے تھے، اور یہ مومنوں کو مسجد میں آنے سے روکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے بھی روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ عذاب کی جو ہم چند صورتیں ہم نے سنی ہے، اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ یہاں تو آخرت کا عذاب ہے، یا بدر کا عذاب ہے، یا جو فتح مکہ کے دن کو پہنچا وہ عذاب مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پورے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔